واجب کب ہوتا ہے، فرض کب ہے، کب ممنوع ہے، ارکان کون سے ہیں، اور اس کے ممنوعات کیا ہیں، کہ غسل فرض ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، غسل واجب کب ہوتا ہے، کب وہ غسل ضروری ہے، فرض ہو جاتا ہے غسل؟ خروج منی، احتلام آ جائے، جذبات سے منی خارج ہو، کیسے، یعنی منی سے، ودی اور مزی کی بات نہیں ہو رہی، منی کی بات ہو رہی، تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے، اپنی بیوی کے پاس جانے سے، ٹھیک ہے۔ حیض و نفاس عورتوں میں مخصوص یہ ٹرمز ہیں۔ موت، بندہ مر جائے اس کا غسل فرض ہے، اس کو غسل دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں آدمی آ گیا ہے تو اس کے لیے غسل فرض ہے، تو اس لیے یہ 5 چیزیں ہیں جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس میں یعنی ازدواجی تعلق، حیض و نفاس، موت اور اسلام آدمی لے جائے تو اب غسل کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں یہ سامنے ہوتا ہے، بلکہ اسامہ بن سلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے، کسی جنگ میں ان کو قید کر دیا گیا اور مسجد نبوی میں ان کو باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز آتے اور کہتے اسامہ کیا حال ہے، وہ کہتا کہ حال کیا بتاؤں، اگر چھوڑ دو گے تو آپ کا احسان ہوگا، اگر مار دو گے تو تجھ سے بدلہ لینے والے ہیں، بڑا مضبوط تھا وہ، بڑا طاقتور تھا، تو فدیہ لینا ہے تو جتنے مرضی پیسے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2-3 دن تک یہی بات آتے آپ پوچھتے اور چلے جاتے، تو پھر آپ نے فرمایا تجھے آزاد کیا جا۔ اچھا، وہ جا رہا تھا، سوچنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سب کچھ ہے، قیدی بن کے آیا ہوں، اتنے کمزور تو ہیں نہیں مسلمان، تو مجھے چھوڑ دیا، اخلاق بھی اتنا اچھا ہے ان کا۔ واپس آیا اور کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں پاک ہے، وہاں پہ جا کے تم نہا کے آؤ، غسل کر کے آؤ۔ تو اس لیے اسی سے علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا مسلمان ہوگا، پتہ نہیں وہ کیسے زندگی گزارتا رہا ہوگا، کیا ہوگا، تو اب وہ مسلمان ہوا ہے تو اب وہ غسل کرے۔ ممنوعات، جب غسل فرض ہو جائے تو کیا کیا نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، طواف نہیں کر سکتے، مصحف کو چھو نہیں سکتے، یہ اہم بات ہے۔ غسل فرض ہو، وضو ٹوٹے تو پھر گنجائش ملتی ہے، غسل فرض ہو تو پھر ہاتھ نہیں نکالنا چاہیے۔ ہاں، جو عورتوں کے مخصوص ہے نا، کیونکہ یہ اختیاری ہے، یہ چیز اختیاری ہے، ہمیں اختیار میں ہے کہ کون سی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جا کے نہا لو، نہا کے تو آگے پکڑ لو، تو یہ اختیاری ہے۔ عورتوں کے لیے گنجائش ملتی ہے، جو عرب علماء گنجائش دیتے ہیں کہ عورت کے مخصوص انجام ہوں، جسے پیریڈس کہتے ہیں جو پھر، تو وہ چھو سکتی ہے، لیکن دستانے پہن کر، دستانے پہن کر، اگر ایک تو اس نے نماز نہیں پڑھنی، اب اس کو قرآن سے دور کر دیا گیا، جہاں وہ بچیاں ہیں جو حفظ کرتی ہیں یا اس طرح جن کی ڈیلی روٹین ہے، تو اگر ان کو قرآن سے دور کر دیا گیا تو ہفتے میں، مہینے میں 7-7 8-8 دن اگر اسی طرح گزر گئے تو پھر کیسے وہ اپنا حفظ جاری رکھ سکیں گے؟ تو اس لیے ان کے لیے گنجائش ملتی ہے، علماء، عرب کے علماء گنجائش دیتے ہیں قرأت، لیکن ہمارے لیے مرد قرآن کو نہیں چھو سکتے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی نہ کریں، افضل یہی ہے، جائز کی حد تک ہے کہ بغیر ٹچ کیے، یعنی کہ، لیکن افضل یہی ہے کہ اس کو قرآن کی تلاوت بھی نہ کرے۔ اگر کوئی غسل فرض ہو گیا تو جا کے نہا لے، اس کے بعد جو بھی عبادت کرنی ہے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اختیاری چیز ہے۔ مسجد میں رکنا، جن مسجد میں نہیں رک سکتا لیکن گزر سکتا ہے، گنجائش ہے، کیونکہ اس قوم میں مسئلہ یہ تھا نا کہ صحابہ کے گھر جو ہے وہ مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے، اگرچہ بعد میں بند کر دیے گئے تھے، لیکن مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے، تو غسل فرض ہوتا تو پھر منع کر دیا کہ مسجد میں نہیں آنا۔ یہ کچھ چیزوں آداب کہتے ہیں نا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے طریقوں میں، تو آداب بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ تو ہاں، مجبوری ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس کا اہتمام ہو گیا تو اس نے تو بیچارہ
میرے مسجد وہ چل کے جا ہی سکتا ہے نا اس خانے تک، یعنی جہاں پہ نمازنا ہے، تو اس کی گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن بیٹھنا نہیں چاہیے. گزر سکتے ہیں مجبوری کی بنا پر، رک نہیں سکتے، ٹہر نہیں سکتے. تو یہ ممنوعات ہیں. نماز طواف مصحف کو نہیں چھو سکتا، قرات نہیں کر سکتا، مسجد میں نہیں رک سکتا. تو نیت، اس کے ارکان کون سے ہیں؟ نیت کرنا، غسل کی نیت ضروری ہے. جیسے میں نے پہلے وضو کے لیے بتایا تھا، بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں، نہر میں چھلانگ لگا دو آپ غسل ہو گئے. لیکن جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا، نیت ضروری ہے. تو مناسب بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ نیت اہم چیز ہے غسل کے لیے. مطلب نیت کی جا رہی ہے کہ وہ غسل کرنے جا رہا ہے. اس کے بعد تمام جسم کا پانی بہانا ہے، یعنی اور میڈیا کھولنا. خواتین جو ہیں وہ اپنے میڈیا کھولے، یعنی کہ اپنے بال کھولے، لیکن وہ اس وقت جب ان کے لیے مخصوص یعنی حیض کے ہوں یا استحاضہ کا ہو. ویسے وہ بھی میڈیا نہ کھولے تو کوئی حرج نہیں ہے جب غسل جنابت ہو ان کا، یعنی اپنے خاوند کے پاس آئے تو پھر وہ چلو 3 ڈالنے کافی ہے. اس کے لیے پھر بال کھولنا ضروری نہیں ہے. ایک عبداللہ بن عمر انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا عورت جو ہے وہ غسل جنابت میں بال کھولے گی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہاں کھولے گی، سارے بال کھول کے جو ہے وہ. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، شاید میرے تھوڑا جہاں ام سلمہ رہتا ہے شاید ان تک یہ بات پہنچی کہ عبداللہ عمر کہتا ہے کہ لازمی بال کھولنے ہیں غسل جنابت میں بھی. وہ کہتے ہیں ٹینڈ نہ کروا دیا اس کو، یہ کیا مسئلہ ہے پیش کیا. ہاں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور میں نے غسل جب کیا تو میں نے 3 چلو ڈالے، میں نے جو نہیں کھولے تھے. یعنی انہوں نے اپنا عمل بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد نہیں کیا. تو اس لیے اگر تو کیونکہ سردیوں میں جب غسل جنابت کے لیے خواتین کو پھر مسائل ہی کافی ہے. تو اس لیے عورت جو ہے وہ غسل جنابت کے لیے کوئی فرض نہیں ہے، لیکن مخصوص ایام ہو یا عورت جو ہے وہ بچے پیدائش کے بعد جو نہانا ہے اس میں لازمی کھولے، اس وقت پوری پاکیزگی حاصل کرے. تمام جسم میں پانی بہانا ہے، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ہے. اور غسل کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کرنا ہے، یعنی کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، منہ پورا دھونا ہے. اس کے بعد سر پر تین یعنی منہ دھونے کے بعد ہاتھ دھونے پونے تک. اس کے بعد سر جو مسح کرنا ہے اس کی جگہ پہ 3 چلو بہانے ہیں. سر پر مسے کی جگہ پہ 3 چلو بہانے ہیں. اس کے بعد ٹوٹے کھول دینی ہے آپ نے شاور، پھر پورا نہانا ہے. لیکن اس سے پہلے جو اہم چیز ہے گندگی صاف کرنا ہے، یعنی احترام ہے، جنابت ہے، اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھونا ہے صابن سے، یعنی اس کو صاف ستھرا کرنے کے بعد کے معاملہ بتا رہا ہوں. وضو کرنا جو چیزیں، اگر آپ کا اس دوران وضو ہو گیا ہے، غسل ہو گیا ہے اور آپ کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا، آپ کا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا. لیکن ہمارے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آپ وضو غسل کے لیے ایک ہی کرتے تھے، بعد میں وضو نہیں کرتے کیونکہ آپ کوئی لاچا وغیرہ پہن کے، کوئی کچا وغیرہ پہن کے غسل کرتے تھے. ہمارے جیسے وہ ہم کھلے کرتے ہیں اور اس لیے ہم بعد میں پھر صابن لگانا ہوتا ہے، پورے جسم کو ہاتھ لگ جاتا ہے، تو اس لیے بعد میں وضو کیا جائے گا. غسل ہو جائے گا ہمارا لیکن بعد میں وضو کیا. کوئی سوال ہے تو پوچھنے سے ہمارے جڑوں میں. اس کے بعد پورا شرمگاہ کو ہاتھ دے لگانا. بیت الخلاء میں جب ہم بات کی تھی آپ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا بالدين. جو بلند بنانا ہوں گے تدفین اور تدفین کورس کرتے ہیں انشاءاللہ. کم سے کم یہ کورس 2 گھنٹے پر مشکل ہے اور اس میں ہم تجہیز و تکفین اور تدفین، یعنی تجہیز
تدفین، کفن کیسے ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد تدفین، سے متعلق 6 موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اس کورس کو قرآن و حدیث کتاب فقہ کے مطالعے سے تیار کیا گیا ہے، حوالہ جات سلائڈ میں درج کیے گئے ہیں۔ کورس کی نظر ثانی علماء کرام کی ایک جماعت کی طرف سے کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں اور میرے دوست ہیں، ضیاء خان، آج کل اسلام آباد میں ہوتے ہیں ماشاء اللہ، تو وہ ریاض یونیورسٹی سے فارغ ہیں اور ہمارے ساتھ، تو ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ہے تو وہ مسئلہ کرواتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ سلائڈ دی تھی، تو یہ انہیں سلائڈ سے ہم انشاءاللہ تیاری کریں گے۔ تو اس کورس میں جو موضوعات ہیں کہ مرنے سے پہلے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، موت کے وقت کیا کرنا چاہیے، مرنے کے بعد کیا کرنا ہے، غسل و کفن کیسے دینا ہے، نماز جنازہ اور تدفین یہ کیسے، اور تعزیت اگر کسی کے گھر تعزیت کرنے جا رہا ہے تو وہ کیا کرنا ہے، یہ خود 6 موضوعات ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے چھوٹے چھوٹے موضوع ایک ایک موضوع دیں، ٹھیک ہے، 6 دن میں ہم کلیئر کر دیں، 10-15 منٹ کا موضوع ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو ایسا کریں گے، کیونکہ یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلا آج کا جو موضوع ہے کورس کہ مرنے سے پہلے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جو بھی ذی روح ہے، جس کے اندر روح ہے اس میں مرنا ہے، اس میں مر کے اللہ کے بارے میں پیش ہونا ہے۔ تو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر ایک گھڑی نہ دیر ہو سکتی ہے نہ پہلے ہو سکتی ہے۔ جب وقت آ جانا ہے اس میں موت نے نہیں دیکھنا کہ ابھی تو جوان ہے، ابھی تو اس نے نوکری شروع کی ہے، ابھی تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے اس نے۔ جیسے ہمیں یاد ہے ہم ایک دفعہ اسلام آباد میں کورس کر رہے تھے، تو انگلش کورس تھا وہ، تو 2010 کی بات ہے شاید، 2010 میں ایک افواہ ہوئی تھی کہ 2010 میں قیامت آ جاتی ہے، تو ہم یعنی انگلش میں کہاں سے بات کر رہے تھے اور بلکہ ہمیں موضوع دیا گیا تھا تو کہ آپ نے اس کی حقیقت بیان کر دی، تو ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس تھے، تو ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے اور ہوئے اور بھی ہم سے کیا ملتے ہیں شادی میں، تو ہر ایک کو اپنی فکریں ہیں، لیکن موت نے یہ فکر نہیں دیتی کہ آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہم کتنے دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست تھے جو دنیا میں نہیں رہے، ہمارے بھائی تھے جو دنیا میں نہیں رہے، ہمارے کوئی رشتے دار جوان ہے اور دنیا میں نہیں رہا، تو موت نے نہیں دیکھنا، تو ہم نے تیاری کیا کی ہے اس کی۔ تو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب موت کا وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک گھڑی بھی، ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یعنی ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یعنی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، جو ایکوریٹ وقت طے ہے اس پہ موت آ جائے گی۔ تو پھر جب موت طے ہے، جب معاملہ یہ ہے کہ ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، تو پھر موت کی تیاری بھی لازم ہے۔ تو موت کی تیاری کیسے کی جائے؟ موت کی تیاری کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ موت کو یاد رکھا جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثروا ذکر حادم اللذات الموت، لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد رکھا کرو۔ وہ کون سی ہے؟ وہ موت ہے، یعنی موت جو ہے وہ لذتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بندہ بڑا خوشی میں ہو اور جب فکر ہو کہ یہ میرا کروڑوں اور لاکھوں کا کام کرنے ختم ہو جائے، بڑا جوان ہو، پتہ ہے جوانی کوئی پتہ نہیں ہے رستے میں کیا ہوا پھر مطلب، تو لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو کثرت سے یاد کیا کرو کہ اس کے لیے تو ہم نے پنکھے لگا دیے، گھر کے لیے اگر کسی کو زیادہ سستی ہے تو اسی لگا دیا، تو قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے، ہم تو رضائی اوپر ہونا تو وہ بھاری ہو تو اس میں سانس لینا مشکل ہوتا، تو قبر میں کیا ہوگا ہمارے لیے، وہاں تو ہزاروں مٹی کئی بار ہوگی ہمارے اوپر۔ تو اس لیے اگر ہم لذتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ پھر بندہ حرام کے
چکر میں نہیں پڑتا, غلط کام کے چکر میں نہیں پڑتا کہ مر جانا ہے, زندگی ختم ہو جانی. تو اعمال صالح کے ذریعے دے جاتے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, یعنی اور نہ تمہیں مر کر ہرگز تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی مسلمانی کی حالت میں تم کو موت آئے, جب بھی تم کو موت آئے تو تم اللہ کے فرما بردار ہو. ایک خوش نصیبی کی بات ہے اس شخص کے لیے جس کا موت کا وقت ہو اور وہ نماز پڑھ کے گیا ہو, اس نے اس وقت کی نماز پڑھی ہو, اللہ کا ذکر کیا ہو, اللہ کو یاد کیا ہو, یا قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا ہو سکتا ہے ہم یہاں سے جانے کے بعد ہم رہے نا, ہو سکتا ہے کسی کی یہاں پہ موت لکھی ہو سکتا ہے ہم یہاں سے اٹھ کے جانے کے قابل نہ ہو, ہماری موت یہاں لکھی ہو. تو کتنی خوش قسمتی ہے اس شخص کے لیے جس کی موت ہی پڑھنے پڑھانے میں لگے, نیک اعمال کرتے ہوئے. اس سے بڑا نیک عمل کون سا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکمت خیر من تعالیٰ میں قرآن آتا ہوں, تو میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. تو اس لیے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت آئے تو اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو, وطی ہو, اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کتنی باتیں ہوں گی؟ دو. ایک ہر وقت موت ہو جاتا ہے, دوسری اعمال صالح کے لیے کر کے اندر سے. تو اگر کہیں کہ ڈاکٹر نے کتنا جنم نہیں تھا, سارا زخم کرتا تھا, جو فائدہ کیا وہ نہیں سوچتے, تو وہ رب العالمین ہے. ہم تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ, یہ نہیں دیکھتے کہ کر کون رہا ہے, اللہ نے ہمارے لیے اچھا ہی کیا ہوگا. مومن کا کردار تو یہی ہوتا ہے, مجھے سوچنا کہ اللہ نے ہمارے لیے اچھا ہی کیا, جو بھی کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ میرے لیے اچھے ہو رہا ہے, ہمارے حالات میں ہم اس کا خیال ہی ہوگا. ابھی ایک بہت اچھا واقعہ ہے کہ ہم بہت محبت بتائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جس کا آخری بد قریب تھا, تو اس سے پوچھا کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو. تو اس نے بڑی عمدہ بات کی, ایک نوجوان سے موت کے وقت قریب تھا, اللہ کے نے فرمایا کیسا محسوس کر رہے ہو. اس نے کہا اللہ یا رسول اللہ واخاف الذنوب, میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے. میری امید بھی ہے کہ انشاءاللہ جنت میں چلا جاؤں, لیکن ڈر تو ہے کیونکہ ایک بہت بڑے امام تھے نا, وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو واضح کرتے ہیں نا لوگوں کے سامنے, تو ہم کسی کو خود دکھانے کے قابل نہ ہیں. تو اس لیے یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے گناہوں کو پردے ڈالے ہوئے. تو انسان گناہ گار ہے, اسے غلطیاں ہو جاتی ہیں, وہ کوئی یعنی گناہ سے مبرہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ صحابی کہتے ہیں اللہ سے امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا آتاه الله ما یرجو وآمنه بما یخاف. اس حالت میں جس بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں, یعنی موت کے بعد دونوں چیزیں جمع ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ سے وہی اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا کرتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے. یعنی امید کیا ہے جنت کی, تو اللہ اس کو دے دے گا کہ میرے بارے میں اچھا گمان تھا, جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اور اس چیز سے امن دے دیتا ہے جس سے وہ خائف تھا. اچھا جہنم کا ڈر تھا, گناہوں کا ڈر تھا, جاؤ تمہارے گناہ معاف کر. یعنی موت کے وقت بھی اللہ کے بارے میں اچھا ہوتا. تو مومن کو دنیا میں بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے اور موت کے وقت بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس کی توفیق عطا فرمائے. کتنی ہوگی؟ پہلی بات کیا ہے؟ اعمال صالح کرنا. تیسری اللہ کے بارے میں ہر حال میں اچھا گمان رکھنا. مزید یہ کہ وصیت کے احکام و مسائل کو جان کر وصیت کے بارے میں قرآن یعنی وصیت کے جاننا, وصیت کے احکام و مسائل کا یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اس سے پہلے یہ کسی دور میں جنریشن دور میں شروع میں وصیت فرض ہوتی تھی, جب وراثت کے احکام نہیں آئے تھے کہ بیٹی کا اتنا, بیٹے کا اتنا, ماں کا اتنا, باپ کا اتنا. جب یہ احکام نہیں آئے تھے تو اس وقت وصیت کرنا فرض تھی. لیکن بعد میں یہ نقل ہو گئی ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ فللوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے تو جو ماں چھوڑے تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے نام طور پر وصیت کرے. یعنی اگر کوئی ماں چھوڑے تو ماں باپ کے لیے کتنا ماں باپ کو دے دیتا, بچوں کو دے دیتا. پہلے وصیت یہ اس وقت کی بات ہے جب وراثت کے احکام نہیں آئے, اس وقت وصیت فرض تھی. اب وصیت کرنا نفل ہے کیونکہ اب وراثت آ گئی ہے. اب بندہ مر جائے
वसीयत कर सकता है अपने 1/3 माल में से, माल के तीसरे हिस्से में से वसीयत कर सकता है। इससे ज्यादा करेगा तो गुनाहगार हो। अपने माल में से तीसरे हिस्से की वसीयत कर सकता है, लेकिन वो वसीयत वापसों के लिए नहीं होगी। ये बड़ी अहम बात है कि ये नहीं कि अपने माल, मिसाल कर एक बंदे के पास 3 लाख है, उसको 1/3 कितनी वसीयत कर सकते हो? 1 लाख की वसीयत कर सकते। 3 लाख में से कितनी कर सकता है? 1 लाख की वसीयत कर सकता है। अब 1 लाख में ये नहीं है कि छोटे पोते ने बड़ी बड़ी मदद की थी, 50,000 दे दो, बड़ी थी मेरी माड़ी है 50,000 दे दो। अपने बच्चों को, अपने वारसों को वसीयत नहीं कर सकते। वसीयत होगी, मस्जिद है, मदरसा है, कोई यतीम है, कोई गरीब है, किसी का कोई दीन का काम करना है, उसके लिए अपने 3rd माल में से कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर वो 1,05,000 की करेगा तो गुनाहगार होगा। यानी ये लोग ज्यादती करते हैं कुछ कि मेरी औलाद नाफरमान है, मैंने सारी माल जो है वो सदका कर दिया, गरीबों को दे दिया, जुल्म करके गया है, वो ज्यादती करके गया है। जो दुनिया में ये अपने माल जो है वो किसी, अगरचे वो नेकी के काम पे लगा के गया, लेकिन वापसों को मालूम रखा है वो बढ़ा जाएगा। तो इसलिए अपने माल की वसीयत कर सकते हैं, लेकिन कितनी? 1/3, तीसरे हिस्से की, बस, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो यही है कि मरने के बाद ही होगी। अगर वो इग्नोर करे सब, क्यों? विरासत हमेशा वारसों के लिए होती है और विरासत हमेशा मौत के बाद होती है। तो बेहतर यही है कि इसको मरने छोड़ दिया जाए, बाद में तकसीम किया जाए। अच्छा जी, क्योंकि मोस्टली ये उस वक्त करते हैं जब पता है कि बेटियों ने ले जाना, पुत्र तक यहाँ के बाद जाते हैं कि नाम ला के जा सके, तो ये ज्यादती जुल्म है। तो उस बाप को भी समझना चाहिए, वो नमाजी है, तहज़्जुद गुज़ार है, सब कुछ है, आखिरी वक्त में ये गुनाह सब से चला गया, बेटियों को महरूम कर गया है और बेटों को दे गया। तो खुद ही जो जब उस वक्त क्या था कि ये आयत जो है वो मनसूख हो चुकी है, अब फर्ज नहीं है, अब नफल है, अब वो विरासत करना नफल है, अब फर्ज नहीं है। तो अल्लाह के रसूल फरमाया, अच्छा जी, किसी मुसलमान को लायक नहीं है कि जिसके पास कोई चीज़ हो वसीयत करने के काबिल हो, 3 रातें गुजारे और उसकी वसीयत के पास लिखी हुई होनी चाहिए। यानी कि अगर वसीयत करते हैं तो उसको लिख लो, और ये तो जरूर लिखना चाहिए, बल्कि ये तो जो लेन देन वाला आदमी है, कारोबारी है, उसको तो लाजमी लिखना चाहिए ये चीज़ें कि जिससे लेना है, किसको लेना है, ताकि बाद में बाद वालों के लिए मुश्किल ना हो। क्योंकि बाद ऐसे मामला होते हैं और किसी को नहीं पता होता, होना कहता अच्छा चल कर्जा दोस्त है उसको दे दे, कोई गरीबी है उसको दे दे, या उससे ले दे। आप जिससे लिए हैं किसी को उसका भी नहीं पता, जिसको दिए हैं उसका भी नहीं पता। सही तरीका तो ये लिख दिया करे बता, जहाँ गवाह बना दे। और बाद ऐसे दोस्तियाँ होती हैं, रिश्तेदारियाँ होती हैं, जनाने होते हैं कि बंदा लिखता नहीं, अच्छा चल जाता। तो बाद में फिर ये बाद में वो जब देने आते हैं कि हमारा हक है, मुझसे पैसे दिए थे, वो लाल लगती है कब लिए थे, कोई नहीं। तो अगर लिख के गया हो बता तो कम से कम हुज्जत तो कायम हो। तो अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, जब से ये हदीस सुनी कोई ऐसी रात नहीं होती जब मेरी वसीयत मेरे पास ना हो। तो हमें भी ये अहम बात है कि वसीयत लिखनी चाहिए, ये नफल है, फर्ज नहीं है। तो वसीयत लिखने का हुक्म कि जमहूर के नज़दीक वसीयत लिखना और रखना मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है, फर्ज नहीं है। बाद उलमा के नज़दीक जैसे सूरतों में वाजिब है, यानी बात कहते हैं कि इस सूरतों में वाजिब है, फर्ज है वसीयत लिखना। कौन सी सूरत? कि जब इंसान पर कर्ज हो और दूसरा कोई जानता भी ना हो, तो फिर वसीयत जरूर करनी चाहिए। इसके ज़िम्मे बहुत से हुकूक व वाजिबात हों, यानी कि लेन देन का मामला हो, दरबारी आदमी है तो वो लिखे आप बता दें। उसके बाद दूसरों की इमानतें पड़ी हो, ये बड़ी अहम बात है। अगर किसी की इमानतें पड़ी हैं तो फिर भी वसीयत लिखना फर्ज है। ये ना हो कि उसने लिखी ना हो और लोग अमानतें वापस नहीं आए तो फिर इमानत है। तो इसलिए वसीयत इस मौके पे तो लिखनी फर्ज है कि पता हो, क्लियर हो मामला। वसीयत के अहकाम और मसाइल, वसीयत लिखने के आदाब क्या है कि वसीयत वारिस के लिए नहीं है, वारिस के लिए बड़ी वसीयत नहीं हो सकती। जैसे मैंने पीछे बता दिया, वसीयत सुलस माल 20 हिस्से से ज़्यादा नहीं हो सकती। अहले इल्म से मशवरा करने और वसीयत के अहकाम जानने के बाद लिखिए, यानी कि अगर लिखनी है तो अहले इल्म से मशवरा करें।
گناہ اور معصیت کی وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی کہے کہ میں مر گیا تو اتنے پیسوں کا شامہ بنا دینا تو پھر ایسی وصیت نہیں ہوگی. میری قبر پہ میلے لگا دینا چاہیے ایسے کرنا. تو حرام کام کی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا, غلط کام کی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا. تو وصیت کرنے والی کی لکھائی اگر معروف نہ ہو تو وصیت پر گواہ کر سکتا ہے. یعنی اگر اس کی لکھائی اگر مشہور ہے پھر تو پتا چل جائے گا یہ اس کی لکھائی ہے. اگر نہیں ہے تو وہ کسی کو گواہ بھی بنا سکتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ نے وصیت لکھی ہوئی. موسٹلی آج کل کیا ہوتا ہے لوگ وکیل کو دے دیتے ہیں, جب وکیل کو لے کے لکھوا دیتے ہیں. تو اگر تو وہ بھی کوئی اعتماد والا بندہ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کسی اپنے دوست کو یا دو دوستوں کو گواہ بنا دیا جائے کہ میں نے وصیت لکھا. تو اس لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے. اور موت کی تیاری میں ہم نے کتنی چیزیں پڑھی ہیں؟ 4. کون کون سی؟ اچھا نماز رکھنا اور وصیت کو لکھنا اگر ممکن ہو. اللہ